السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 21 جو ہے وہ اکتوبر 2021 ہے۔ جو سوالات بھی مغرب تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر بھی سوال کر سکتا ہے۔ سوال کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جمعرات تک آپ انتظار کریں، کسی وقت بھی سوال کریں، جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوال آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا واسطے میں یا وسیلے سے دعا مانگنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں جس نے بھی سوال کیا ہے کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ میری پوری تقریر سن لیں، لیکن دو باتیں بنیادی بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ایک چیز اس میں ایسی ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، میرے اس محبت کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے۔ تو محبت جو عمل ہے، عمل محبت وسیلہ ہے، یہ نیت سے اگر کوئی بھی کہتا ہے تو ایسی شکل میں کسی کا اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا افضل نہیں ہے، وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اور مزید تفصیل کسی کو چاہیے تو میں پوری تقریر آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب 2 دن سے ایک خبر وائرل ہو رہی ہے اور مجھے بھی تقریباً 50 لوگوں نے بھیجا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو لوگ مدرسے سے فارغ ہیں ان کے لیے ایک جو ادارہ ہے بھارت میں، آزاد ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن کے نام پر، جو اوپن یونیورسٹی بھی کہلاتی ہے، اس کے تحت کہ اگر کوئی مولوی ہے تو وہ بی اے، بی ایس سی اور بی کام اگر کرنا چاہے تو نیچے کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ بی ایس سی اور بی کام کر سکتا ہے۔ ایک برج کورس ہوگا، وہ اس کو پاس کر لے اور اس طریقے سے بی اے، بی ایس سی کر سکتا ہے۔ یہ خبر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک مولوی کا بی اے کر کے بی ایس سی کرنا، بی ایس سی یا بی کام کرنا اور پھر اس لائن سے نکل کر اس لائن میں جانا، یہ کہاں تک جو ہے وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ یہ اصل میں دیکھیے، میں بہت واضح انداز میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اور خاص کر بھارت والوں کو، دنیا نہیں کہیے، یہ بھارت کا جو علاقہ ہے، پرانا بھارت، اس میں مولوی اور حفاظ کے ساتھ دنیا والوں کو 2 طرح کی پرابلم ہے۔ پہلی پرابلم یہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ بیچارے جو مولوی اور حافظ بن رہے ہیں یہ بہت کم تنخواہیں پائیں گے اور ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ یہ ایک ان کو، جن لوگوں کو اس بات کی فکر ہے، مخلص ہیں وہ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کی پلاننگ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مولوی کی معاشی حالت کو اچھا کرنے کے لیے مولوی اور حافظ کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنا دیا جائے، انجینئر بنا دیا جائے، پروفیسر بن جائیں اور دنیاوی بہت سے فن ہیں اس میں چلے جائیں۔ تو گویا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی معاشی حالت کی خرابی ان کو ستا رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ خیال پیدا ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، عوام کو، کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ جو حفاظ کرام ہیں، یہ اس دنیا میں خاص کر بھارت میں وہ سوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سوٹ نہیں کرنے کا مطلب کہ ان کی تعلیم اور جس طریقے سے دنیا جا رہی ہے دونوں الگ الگ راستے پر ہیں، لہذا یہ دنیا کے لیے کوئی بہت زیادہ ان کو اس میں سہولت مل جائے، آسانیاں مل جائیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سوٹیبل پرسن نہیں ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جیسے پیون لگنا، تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھارت میں خاص کر ہم لوگ گویا کہ مولوی اور حفاظ جو ہے نا، وہ گویا کہ ایک پیوند ہیں،
یہ دو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حافظ صاحب کو، مولوی صاحب کو انجینئر بنا دیا جائے، ڈاکٹر بنا دیا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس نظریے کا سخت مخالف ہوں۔ دو وجہ ہے مخالفت کی، کہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے ایک دم صحیح ہے کہ معاشی حالت بھی خراب ہے، اور دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے لحاظ سے یہ مولوی کا کورس اس کو کور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا دوسرا حل بھی موجود ہے، ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ 97% مسلمان جو بچے پڑھتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کالج میں جاتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 3% بچے، یہ ٹوٹل آبادی کا نہیں بتا رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں ان کے 97 کالج میں جاتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 3% بچے مولوی کورس میں اور وہ حافظ بنتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ 3% کی فکر کرنے کے بجائے وہ 97 کی فکر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ وہ دیندار بن جائیں؟ اگر وہ دیندار بن جائیں، مثال کے طور پر 97% طبقہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کے دیندار بنانے کا کیا پروجیکٹ ہے، کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بہت سے اداروں میں میں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھانجوں کو بھیجا، اور اس غرض سے نہیں بھیجا تھا کہ وہ دیندار بن کر آئیں گے، بہت اچھا انہوں نے تعلیم دیا، لیکن دین کے لحاظ سے وہ کوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ 90% دیندار بن جائیں تو یہ 3% کی معاشی حالت اپنے آپ کیا ہو جائے؟ وہ ٹھیک کر دیں گے۔ ان کو اس بات کا درد ہوگا کہ بھائی ان کی تنخواہیں کم ہیں، لہذا تنخواہ بڑھائی جائے۔ تو یہ سب سے پہلا میرا اعتراض ہے کہ 97 کی فکر آپ کریں، 3% کو چھوڑ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو 3% مولوی اور حافظ بن رہے ہیں، یا ایک عالم یا حافظ انجینئر بن جائے، ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ انجینئر بننے کے بعد جو عالم انجینئر بنا ہے وہ آپ کی مسجد میں امامت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آپ کی مسجد میں خطابت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آپ کے مدرسے میں آ کر کے دینی تعلیم آپ کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے مساجد اور اتنے مدارس کیسے چلیں گے؟ ویسے ہی 3% ہے، ویسے ہی شارٹیج ہے۔ ابھی اچھے استاد کو لانے کے لیے ایک پاپڑ بیلنا ہے، آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس میں سے اچھے نکل کر کے پھر ادھر چلے گئے تو یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ نمازیں تو ہوں گی لیکن کوئی خطیب اچھا نہیں ہوگا، بات کرنے والا اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سمپیتی اور یہ جو شفقت آپ نے کیا، دیکھنے میں بڑا مخلص بات ہے بھی خلوص ان کے پاس، ہیں بھی بہت زیادہ اندر سے پریشان ہیں۔ تو سوال یہ ہے 3% کو اگر آپ نے میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں کہ حافظ بن گئے، حافظ بننے کے بعد انجینئر ہو گئے۔ جو انہوں نے حفظ کیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ حفظ کا تعلق تو کس چیز سے ہے؟ آپ پوری زندگی اگر اس سے جڑے رہیں گے تو حافظ رہیں گے۔ اگر آپ 2-3 سال بھی چھوڑ دیں گے، جن لوگوں نے تراویح سنانا بند کر دیا ہے، قرآن کریم تراویح میں نہیں سناتے ہیں، آپ جا کر کے ان کا امتحان لے لیجئے، وہ 10-12 پارہ شروع کے ان کو یاد ہیں، 20 پارہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لائن ہی بدل گئی۔ جب لائن بدل جائے گی تو حفظ ختم ہو جائے گا، اب لائن بدل جائے گی تو علم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 3% کو تو گویا آپ نے، یہ باتیں تو اچھی لگ رہی ہیں، اٹریکٹیو ہے، کتاب ان کی 50,000 ان کی تنخواہ ہو جائے گی، 1,00,000 ان کی تنخواہ ہو جائے گی، وہ تو ایک دم صحیح بات ہے، لیکن جو چیز بیچارے اس نے حفظ کیا تھا اتنی محنت سے، وہ تو آپ لے ڈوبے۔ جس علم کو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو لہذا میں تو اس نظریے کا ایک دم مخالف ہوں۔ نمبر 1، وہ 2 باتیں جو عوام میں ہیں کہ صاحب ان کی معاشی حالت اچھی کر دی جائے اور عوام میں ایک اچھے قسم کے مولوی ہوں جو اس دنیا داری کو بھی سمجھتے ہوں، دونوں کا حل ہے مسئلے کا۔ نمبر 1، مدرسوں کی تنخواہیں، مساجد کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ پبلک دیتی ہے نا۔ پبلک یہ طے کر لے کہ ہم اپنے امام کی تنخواہ 50,000 سے کم نہیں رکھیں گے۔ بھئی آپ ہی کو دینا ہے، آپ ہی کو تکلیف بھی ہے کہ ان کی تنخواہ کم ہے، تو جس کو تکلیف ہے وہ تنخواہ بڑھا دے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، بڑھا دیجئے تنخواہ۔ مدارس والے اپنی تنخواہ بڑھا دیں،
مدارس کے لیے جو استاد ہیں ان کے رہنے کے لیے مکان فری کر دیا جائے، ان کے لیے کھانا فری کر دیا جائے. 2 کام اگر آپ ان کو کر دیں، بھلے تنخواہ 20,000 بھی ہوگی تو بھی وہ 40,000 ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں عوام کے ہاتھ میں. وہ اپنا کام نہ کر کے ہمارے آدمی کو لے جا کر کے ان کے حفظ کو ختم کر دینا اور ان کے علم کو ختم کر دینا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو مسئلے کا حل ہے. اور تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ 97% لوگ جو اصلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دیندار بنانے کی فکر کی جائے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں کیا ہو سکتا ہے، اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. لہذا یہ جو اچھا ایسے جتنے لوگوں نے بھیجا مجھے 50 تقریباً میں بتا رہا ہوں آپ کو، کم بتا رہا، اور لوگوں نے بھیجا، وہ ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، پروفیسرس ہیں کہ مولانا صاحب کے لیے میں بہت بڑا تحفہ بھیج رہا ہوں. حالانکہ مجھے معلوم ہے میں بہت بڑا تحفہ بھیج رہا ہوں کہ صاحب علماء اور حفاظ BSc اور BA کر لیں گے. تو لہذا یہ ایک اچھا پروجیکٹ نہیں ہے میری سمجھ سے. بہرحال میری باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری 2 باتوں کا جواب دے کر اختلاف کریں کہ 97% کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے کہ ان کو دیندار بنایا جائے. ایک بات. دوسری بات، وہی 97% والا ایک بندہ بایولوجی پڑھتا ہے، بایو پڑھتا ہے، میتھ نہیں جانتا، کوئی عیب نہیں ہے. کیمسٹری پڑھتا ہے، فزکس نہیں جانتا، کوئی عیب نہیں. اگر میں مولوی ہو کر کے فزکس نہیں جانتا ہوں تو کیوں عیب مانا جا رہا ہے؟ اب رہا یہ کہ سوٹیبل پرسن بنانے کے لیے مدرسے میں 1 سال کا نصاب رکھ دیا جائے ڈپلوما کے طور پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 2 سال پہلے اس کی ٹرائی بھی کی. فارغین کو ہم نے اس لائق بنا دیا کہ انہوں نے 1 سال میں 1.5 سال میں وہ اس لائق ہو گئے کہ ایئرپورٹ پہ کیسے جایا جائے، ٹرین کو کیسے استعمال کیا جائے، نیٹ کو کیسے استعمال کیا جائے، جو دنیاوی چیزیں ہیں جنرل نالج وہ ہم نے 1 سال وہ آپ دے دیجئے تو سوٹیبل پرسن بہت ہی مناسب آدمی نظر آنے لگیں گے. وہ تو دونوں مسئلے کا حل ہے. بہرحال یہ ایک بات تھی جو آپ سے کہنا چاہتے تھے. ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب سجدہ تلاوت 2 سجدے ہیں یا 1؟ بھائی جب سجدہ 1 ہوگا تو 1 ہی سجدہ ہوگا. سجدہ تلاوت 1 ہے. 2 تو سجدہ سہو ہوتا ہے. یہ 1 رکعت میں 2 کیا کہتے ہیں 2 سجدے ہوتے ہیں. تلاوت کے جہاں تک بات ہے جتنی آپ نے آیت پڑھی ہے اتنا سجدہ ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب 40 سال ایک آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں. ایک بات تو مفتہ بہ قول ہے، اور مفتہ بہ قول ہمیشہ جو ہے نا وہ قابل ترجیح ہوتا ہے. اس کو بھی نوٹ کریں. مفتہ بہ قول تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے غلطی کی ہے، 40 سال کی نماز چھوڑی ہے، یہ اپنی 40 سال کی نماز دھیرے دھیرے کیا کرے، ارادہ ضرور کر لے اور اس کا عمل بھی چالو کر دے. مفتہ بہ قول یہ ہے. دوسری انفرادی رائے یہ ہے کہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد یہ طے کر لے کہ میں اب اس کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ دوسری جو رائے ہے اس پر مفتہ بہ قول نہیں ہے. یعنی یہ کہ اس پر اداروں کا، دارالافتاء کا فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ تو یہی ہے کہ آپ نماز اپنی کیا کریں، پوری کریں. واللہ عالم بالصواب. میں ایسے لوگوں کو ایک مشورہ اور بھی دیتا ہوں کہ عشاء میں 17 رکعت پڑھ رہے ہیں. کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. وہ جو 2 نفل 4 سنت آپ پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ کر کے، نفل چھوڑ کر کے اپنی جو ہے وہ قضا نماز پڑھتے رہیں. نفل پڑھنا ہی بند کر دیں. نفل میں کیونکہ نفل ہے اور قضا ہے، وہ فرض ہے، لہذا وہ پڑھنے لگے. اچھا کیونکہ قضا ہو چکی ہے لہذا جس وقت میں جو نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لے. عشاء وقت میں عصر پڑھیں، عصر کے وقت میں فجر پڑھیں، فجر کے وقت میں ظہر پڑھیں. کوئی اس کی پابندی بھی نہیں ہے. جس وقت میں آپ جو چاہیں نماز پڑھ سکتے. یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. واللہ عالم. پوچھا جائے مولانا صاحب چاروں امام کی بنیادی پالیسی کیا ہے؟ کون اقرب الی الشریعہ ہے؟ مشکل سوال ہے اور وہ بھی چھوٹے سے آدمی سے. بہرحال میں ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں جس چاروں امام کے بارے میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اگر عمل مدینے والوں کا، عمل مدینہ جسے کہتے ہیں، اگر مدینے والوں کا ایک عمل ان کو ملتا ہے تو ہر حال میں وہ اس کے عامل ہوں گے، بھلے اس کے مقابلے میں حدیث خلافی کیوں نہ ہو. عمل اہل مدینہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے پہلی حجت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بھی حدیث صحیح مل جائے گی
وہ ان کا کیا ہے؟ مسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر جب انہوں نے جا کر کے منتقل ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اور اس کے بعد میں کئی اقوال کسی مسئلے میں ان کے کیا ہوتے ہیں؟ نقل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو دوسری حدیث مل گئی کوئی صحیح، تو انہوں نے اپنا مسلک کیا کر لیا؟ وہ بنا لیا۔ لہذا ان کے نزدیک صحیح حدیث ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک 3 چیزیں ہیں جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسلامی پالیسی سے کبھی بھی انحراف نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس مسئلے میں بات کہی جائے گی اس میں مقصد کو مد نظر رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ مقصد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ حدیث کے موجودگی میں ہم کبھی بھی قیاس کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو امام اعظم علیہ الرحمہ کی جو بات ہے، میں کسی تینوں امام پر خدا کی قسم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو میرے دل میں وہ بات بتاتا ہوں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی بات جو اقرب الی المقصد ہے وہی اقرب الی الشریعہ بھی ہے۔ لہذا اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے، معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو امام اعظم کی باتیں تمام لوگوں کے مقابلے میں، جو بھی ائمہ ہیں ان کے مقابلے میں، ان کی بات زیادہ جو ہے وہ اپیل کرنے والی ہوتی ہے اور مقصدیت کو کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث آتی ہے تو حدیث جیسے مثال کے طور پر بال کا جھاڑنا ہے، بال کے جھاڑنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک مقصد ہے۔ بال جھاڑا کیوں جاتا ہے؟ بال اس لیے جھاڑا جاتا ہے کہ بال سلجھا رہے۔ سلجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کہ آپ کنگھی کر لیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی کنگھی نہیں اٹھایا، کنگھی نہیں کیا، اٹھایا اپنے بالوں کو سلجھا رہا ہے، کنگھی نہیں لگایا ہے۔ یہ مقصد کو حاصل کر لیا، جو بڑی چیز حاصل کیا۔ گھر کے طریقہ کنگھی والا نے استعمال کیا۔ بات میری سمجھے؟ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا بھی یہی ہے کہ مقصد اصل ہے، جو بھی شریعت کے معاملے ہیں اس میں مقصد اصل ہے۔ لہذا امام اعظم امام احمد بن حنبل کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہو سکا، لیکن ان تینوں کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے، اور یہی بات بہت سے لوگوں نے کہی ہے، میں کوئی میری طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت سے ہمارے اکابر نے بھی کہی ہے، اور چونکہ انہوں نے میرا نام لے کر کے کہا کہ آپ اس پہ تشریح کریں، تو میری سمجھ سے امام اعظم علیہ الرحمہ کی جو باتیں ہیں مقصدیت کے قریب ہیں، اور پالیسی کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ پالیسی کے خلاف اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں یا تطبیق کرتے ہیں یا تنسیخ کی بات کرتے ہیں، اور کر کے پھر معاملے کو ایک دم فلٹر کر کے سامنے لے کر کے آتے ہیں، جس سے جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال میرا مقصد کسی بھی امام کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا نہیں تھا، لیکن جو حقیقت مجھے سمجھی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو مروجہ قرآن خوانی مرنے پر، گھر کے افتتاح پر، دکان کے افتتاح پر ہوتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس پر جو واضح فتویٰ ہے کہ جس طریقے سے مروجہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، ایسی ہمارے پاس کوئی حدیث اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے۔ جب ایسی بات کوئی بول دیتے ہیں تو دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو ایصال ثواب کیا، ایصال ثواب ایک الگ میٹر ہے۔ قرآن خوانی مروجہ سے مراد جو رائج ہے آج کے زمانے میں، وہ مروجہ قرآن خوانی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، مولانا صاحب جماعت میں جانا ضروری ہے یا واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نہیں جا رہے ہیں ان کے بارے میں سوال کرو۔ بھئی کم سے کم جو جا رہا کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا ہے نا، بھئی ہم سے اچھا ہے کہ نہیں؟ بھئی ہم نہیں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر جو جا رہا ہے وہ ہم سے تو اچھا ہے نا۔ بھئی کم سے کم 3 دن گیا تو 3 دن گناہوں سے بچا رہا، کچھ نہ کچھ سیکھ کر آیا، کچھ نہ کچھ سکھا کر کے آیا۔ لوگوں کا الٹا سوال کرنے کا ہے، یہ پوچھنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں جا رہے ہیں مولانا ان کے بارے میں کیا، جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں پریشانی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ، خاص کر سعودی وغیرہ میں بہت ہوتا ہے، 3 آدمی کمرے میں رہتے ہیں، غور سے سنیے گا، 3 آدمی کمرے میں رہتے ہیں، ایک آدمی اس میں سے نمازی ہے، 2 آدمی نماز نہیں پڑھتے ہیں،
کچھ دن کے بعد ایک اور شروع کر دیتا ہے، ایک اور نمازی بن گیا. جو نماز پڑھنے لگا نا تو یہ بندہ کیا کرتا، اس سے کہتا ہے کہ تم ٹوپی لگا کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو، تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو. جو آ رہا ہے اس کو ستاتا ہے. جو نماز فرض چھوڑ رہا اس پر کبھی تبلیغ نہیں کرتا. ارے بھائی اس پر تبلیغ کر یار، یہ بیچارہ آ رہا ہے، کم سے کم کچھ کر رہا ہے نا. چلو بغیر ٹوپی کے پڑھ لیا یا ٹوپی کے پڑھ لیا، رفع الیدین نہیں کیا، اس کی اتنی چنتا کرنے کے بجائے وہ جو سو رہا ہے نماز فرض چھوڑ رہا ہے، اس کو ایک مرتبہ جا کر نہیں بولتا کہ بھیا تیرے اوپر نماز فرض ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایسے یہ معاملہ بھی ہے. جو لوگ بیچارے نکلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کو کام کرنے کو یار آپ کیا کرو بھائی، کچھ نہیں کر سکتے، اپنا کھا رہے ہیں، اپنا لگا رہے ہیں، تو ہمارے باپ کا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے باپ کو نقصان ہوا ہے. تو لہذا خاص کر ایسے دور میں جبکہ کام کچھ ہی لوگ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کو کام پر کیسے لگایا جائے. واللہ اعلم. پوچھا گیا کیا لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے عورت گھر میں نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی بات ہے تو حرم میں جب نماز ہوتی تو بھی لاؤڈ اسپیکر گھر میں آتی ہے. ابھی سوال واضح ہونا چاہیے. اگر مسجد سے لگی ہوئی دیوار ہے آپ کی اور عورت وہاں پہ ہیں، دو چار وہ جماعت میں شامل ہو رہی ہیں امام کے ساتھ، ٹھیک ہے، شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ کا آواز آ رہی ہے، اب یہاں مائک لگا دوں تو آواز تو 500 میٹر تک جائے گی، بیچ میں روڈ ہے. ہمارا جو فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسی نہر ہے یا ایسا کوئی راستہ ہے جہاں پہ بیل گاڑی اور گاڑیاں اور کار گزر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا گھر ہے، تو آپ مسجد سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ مسجد کی آواز کی بنیاد پہ جماعت نہیں کر سکتے ہیں. تو سوال واضح ہونا چاہیے. اگر بغل میں ہے تو ٹھیک ہے، یعنی مسجد کے اور ان کے گھر کے درمیان میں کوئی چیز فاصل نہیں ہونی چاہیے. پوچھا گیا عدت گزارنے کے لیے گھر چینج کر سکتے کہ نہیں؟ یہ بتایا نہیں کہ کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں. ایک گھر میں ایک عورت عدت گزار رہی ہے، کیوں چینج کرنا چاہ رہی ہے، دوسرے گھر میں کیوں جانا چاہ رہی ہے، یہ وجہ معلوم ہونا چاہیے. پوچھا گیا کیا فرض نماز کے بعد سونا گناہ ہے؟ اس کا گناہ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہر فرض نماز کے بعد عشاء کی نماز بعد سونا ہی نہیں سونا ہے. یہ گناہ ہوگا تو رات بھر سے جگیں اور پھر کب سوئیں گے؟ 5 وقت تو نماز ہوتی ہے، سوئیں گے کب؟ پوچھا گیا ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھانا منع ہے کیا؟ مدرسے والے سب مغرب کے بعد ہی کھاتے ہیں. یہ ہم کو حیرت یہ ہوتی ہے ایسے سوالوں پر کہ 1450 سال اسلام کو آئے ہو گیا اور 1100 کچھ سال بھارت میں اسلام کو آئے ہو گیا. ابھی تک ہم لوگ ان کو یہ بنیادی باتیں مسلمانوں کو نہیں بتا سکے. کہاں فالٹ ہو رہا ہے، کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے، وہ پکڑنا چاہیے ہم کو. یہ سوالات بتاتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہم کس مطلب کیٹیگری میں داخل ہیں. پوچھا گیا مولانا صاحب آپ نے تقریر میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، میں یہودیوں سے خطاب ہے اور آپ نے مسلمانوں سے خطاب میں کہا. جس آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ یہودیوں سے خطاب ہے، مجھے بڑی حیرت ہے. خود قرآن کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے اور اس کے باوجود تم بولو یہودیوں سے خطاب ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بدھی میں گوبر بھرا ہوا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. کسی کی مخالفت یا کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے کم سے کم اس بات کو دھیان رکھیں کہ انصاف ہاتھ سے نہ چھوٹنے پاوے. ایسی باتیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب جماعت میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ اس کے پہلے میں بول چکا ہوں کہ جماعت میں عورتوں کے جانے کے بارے میں جو فتوے ہیں میں تو ان کا قائل نہیں. نہ جانے کا فتویٰ ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت بازار جا سکتی ہے، عورت کالج جا سکتی ہے، سب جگہ جا سکتی ہے، اور سارے شرائط کے ساتھ وہ اگر جماعت میں جا رہی ہے تو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ میری سمجھ سے کوئی وجہ نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا جماعت میں جانا واجب ہے تب کوئی فتویٰ بات ہو، لیکن محض یہ کہ عورت کا جماعت میں جانا ناجائز ہے، اگر وہاں ناجائز تو پھر بازار بھی ناجائز ہونا چاہیے، پھر کالج بھی ناجائز ہونا چاہیے، پھر سفر بھی ناجائز ہونا، سب کچھ ناجائز ہونا چاہیے. بہرحال اب اس فتووں کے خلاف بھی فتویٰ آ چکا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا تھا. یہ بات غلط مشہور کی گئی ہے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی وہ یہ
کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا افضل ہے. یہ غلط فہمی نہ اس وقت ہونی چاہیے نہ آج ہونی چاہیے. ہر حال میں عورت کی نماز اس کے گھر میں مسجد سے افضل ہے. یہ کہ مسجد نہیں آ سکتی ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. بلکہ میں آگے بڑھ کر کے ایک بات کہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اپنے زمانے میں عورتوں کے لیے الگ سے دروازے کا انتظام کیا کہ تاکہ بے پردگی نہ ہو اور یہ وہاں سے آمیں ہو جائیں. پوچھا گیا ربیع الاول صحابہ کس طرح مناتے تھے اور نبی اکرم کس طرح مناتے تھے. صحابہ کو تو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتی تھی کہ کب 12 ربیع الاول آیا اور چلا گیا. اس کی دلیل دے رہا ہوں. ہمارے پاس جو فقہ کی کتابیں ہیں چاہے احناف کی ہوں چاہے شوافی مالکی حنبلی، کسی کتاب میں آپ نے قدوری پڑھا، نور الیدا پڑھا، ہدایہ پڑھا، دنیا بھر کی کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا باب یہ چاروں ائمہ کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. کسی نے باب ہی نہیں باندھا. کیوں باب کیسے باندھے جب معلوم ہی نہیں ہے؟ محدثین جتنے بھی ہیں خاص کر سیاستہ کے محدثین، وہ کتاب میں کتاب الطہارت کا باب ہے اور ایسے باب ہیں، پیشاب کیسے کرو، بیٹھو کیسے، ٹوائلٹ میں جاؤ، یہ سب کے باب باندھے ہیں. اور ان 6 بیچارے محدثین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کیسے منائی جائے. کوئی چیپٹر نہیں ہے. رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب طاہر القادری صاحب کی عادت ہے کہ جو بات ان کو کہنا ہوتا ہے اس میں دلیل دیتے ہیں. لیکن یہ دلیل دیتے وقت اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں. جیسے ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، کوئی بھی سوال ہوتا تھا گاؤں میں، ایک صاحب مدن کر کے تھے، تو وہ پڑھاتے، استاد پڑھاتا، کوئی بھی پڑھاتا نا تو وہ سوال کرتے تو ہاتھ اٹھا لیتے، تو ہر سوال کے جواب میں. تو ایک دن مولوی صاحب نے کہا، مولوی صاحب پڑھاتے تھے ان کو، میں بھی ان کا شاگرد، کہ مدن تم ایسا کیوں کرتے ہیں، جو بھی سوال پوچھتے ہاتھ اٹھا لیتے. تو کہتے تھے مولانا ہم ہر سوال کا جواب دیں گے، صحیح غلط کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایسے ہی طاہر القادری کا معاملہ ہے. اب طاہر القادری نے جو دلیل دی ہے وہ آپ کو بتاتے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے. طاہر القادری نے بڑی دلیل دی ہے کہ دیکھو ربیع الاول کا جلوس نکلا. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو صحابہ جو مدینہ میں موجود تھے انہوں نے نبی کا ویلکم کیا اور گانا جو ہے وہ اچھے اشعار پڑھے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ البدر علینا جو بہت مشہور ہے وہ پڑھا گیا. انہوں نے کہا دیکھو تو اب جلوس نکلا. اچھا چلو بھائی جلوس نکلا. اگلے سال 12 ربیع الاول آئے کہ 12 ربیع الاول آنا بند ہو گیا. ابھی اگلے سال بھی تو 12 ربیع الاول آیا ہوگا کہ نہیں آیا؟ آیا. تب کیا کیا؟ اچھا اس کے بعد بھی آیا ہوگا. ایسے 9 ربیع الاول آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کوئی بھی نہ جلوس نکالا. اور وہ جلوس نکالا گیا کسی کے جلوس بھی نہیں تھا، وہ کسی کے آنے پر خوش ہو کر کے اس کو ویلکم کہنا. جیسے کوئی آدمی آ جائے اور ہم بچوں سے کہتے چلو گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے بھائی ان کو ریسیو کیا جائے، یہ کیفیت تھی. اب اس کو بولو تھا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا تو وہی بات ہے کہ مدن والی بات آ گئی کہ صاحب ہم ہر سوال کا جواب دیں گے اور صحیح غلط کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ایسے انہوں نے کر دیا. واللہ اعلم. پوچھا گیا کہ کیا چوتھائی سر کا مسح سنت سے ثابت ہے؟ اگر سنت سے نہیں ثابت ہوتا تو کیسے کیا جاتا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے اپنے کھوپڑی دباتے رہتے ہیں. ان کو احناف سے بغض ہے. کیا ہے؟ بغض ہے. کوئی بھی حنفی المسلک کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا میں ہے، ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں کئی مرتبہ یہ بات بولتا رہتا ہوں کہ چاروں ائمہ کرام جب فرض کی بات کرتے ہیں، حرمت کی بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ موجود رہتی ہے. بغیر صحیح حدیث کے فرضیت پر اور حرمت پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. ہمارے یہاں اصول ہے کہ ضعیف حدیث سے کوئی بھی احکام ثابت نہیں ہوتا. فضائل میں ہم لے لیتے ہیں لیکن احکامات میں نہیں. اب یہ تو چوتھائی سر کا مسئلہ، یہ تو 4 چیزیں فرض ہیں وضو میں، اس میں سے ایک حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی قرآن نے کیا کہا کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہی ہے نا کہ اے ایمان والو کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ لوگوں اپنے سر کا مسح کرو. اللہ نے سر کے بارے میں نہیں بتایا کہ سر پونا کرو کہ سر پورا کرو.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تھوڑا بھی اگر ان کے یہاں تو مسا کرتے کرتے ایسے پانی لیتے ہیں، ایسے ٹچ کر لیتے ہیں، سر ٹچ کر لیا مسا ہو گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں کہ ایسے ٹچ کر کے مسا کیا جائے. واللہ عالم انہوں نے کہا ہوگا ان کے پاس دلیل بارہ مجھے نہیں معلوم ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھے کہ چوتھائی سر کا ہی مسا کرنا ہے. ان کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک بھی، احناف کے نزدیک بھی سنت کیا ہے کہ پورے سر کا مسا کیا جائے. یہ سنت طریقہ ہے. ہم جو چوتھائی سر کا مسا ہے، یہ مسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنے ہوئے تھے. دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے رسول پگڑی پہنے ہوئے تھے اور آپ نے پگڑی اتارنے کے بجائے پگڑی کو ایسے کیا اور پھر پگڑی کو سیدھا کر لیا. جہاں تک اتارا تھا وہ تقریباً 1/4 سر کا مسا تھا. اس بنیاد پر یہ بات احناف کے ہاں ہے. تو احناف ایسے خدا نہ خواستہ اور صحیح حدیث ہے، ایسا نہیں سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ ایسے ہی کھڑے ہیں، بیکار کی باتیں ہیں. پوچھا گیا مولانا صاحب، اونچی ذات والے سید، شیخ، پٹھان نیچی ذات والوں سے یو پی، بہار وغیرہ میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شادی میں تہذیب ایک ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تہذیب. تہذیب جانتے ہیں؟ ہماری گھر کی عورت کبھی گائے کو دودھ نہیں دوہی ہے. اگر ہم ایسے گھر میں شادی کر دیں کہ جہاں پہ گوبر اٹھانا ہے، عورت کو دودھ دونا ہے، تو وہ ہماری لڑکی کیسے وہاں جا پائے گی؟ تو اس وجہ سے پہلی وجہ تو یہ ہے، کیا کہتے ہیں، تہذیب ہے، پیشہ. دوسری وجہ پیشہ ہے. دونوں کا کلچر اگر الگ الگ ہوگا تو نبھنے کے چانسز نہیں ہیں. اچھا میں ایک دوسرے ہٹ کر کے کروں کہ نیچی برادری والے اپنے نیچے سے کبھی شادی کیا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ بھئی یو پی میں 10-12 بڑی بڑی برادریاں ہیں. سید ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، خان ہیں، انصاری ہیں، دنیا ہیں، جلائے ہیں، کیا کہتے ہیں، کنجڑا ہیں، ایسے 20. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انصاری کبھی کسی مسلمان مہتر کے یہاں شادی کیا ہے؟ مہتر جانتے ہیں؟ جو غلادت اٹھاتے ہیں. بھئی مسلمان تو ہے نا وہ. تو تم نے بھی وہی کیا ہے. اپنے نیچے والے سے تم نہیں کرتے تو اپنا اوپر والا اپنے نیچے سے، دونوں برابر ایک ہی کشتی کے سوار ہو، بے مطلب سوال کر رہے ہو. تم نے بھی کوئی ایسا نمونہ نہیں پیش کر دیا کہ بھئی کوئی انصاری جو جلاہے کا دوسرا نام انصاری ہے، کوئی انصاری ایسا بتائیے کہ جس نے جو ہے وہ مہتر کے شادی کر دیا ہو. وہ بھی نہیں کیا. ہمارے گاؤں میں ساری برادریاں ہیں. میں ایک مرتبہ یہ بات آئی تو میں نے کہا اچھا بتاؤ کوئی انصاری نے گودنہار سے شادی کی ہے؟ گودنہار ایک قوم ہے. کوئی انصاری نے کنکالی سے شادی کی ہے؟ نہیں کی ہے. ہم نے کہا سید نے اگر انصاری سے نہیں کیا تو آپ کو اعتراض ہے، اور انصاری نے کنکالی سے نہیں کیا تو بے بات تو دونوں برابر ہو گئی. تو نہ یہ کوئی شرعی اصول ہے نہ وہ. شرعی اصول یہ ہے، کفو جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف تہذیب ہے اور پیشہ ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، جو عامل لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں، ان کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ پیسہ لینا جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیسہ لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیشہ کرو، لیکن چونکہ فتویٰ آپ نے پوچھا ہے، حدیث صراحتاً موجود ہے کہ ایک صاحب نے، بخاری کی روایت ہے کہ سانپ کاٹ لیا. انہوں نے کہا کہ بھیا ہم جھاڑنے چلیں گے لیکن پیسہ لیں گے. اور انہوں نے اس کی جب جھاڑا، بندہ ٹھیک بھی ہو گیا. انہوں نے بکریاں دی. کچھ صحابی لوگ اختلاف کر گئے کہ صاحب یہ گوشت ہم نہیں کھائیں گے. انہوں نے کہا تم کھاؤ نہ کھاؤ، ہم تو کھائیں گے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفر سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں کی کچھ بکری بچی ہے تو ادھر بھی لاؤ. کیا فرمایا؟ اس میں کی کچھ بکری بچی ادھر بھی لاؤ. تو اگر ناجائز ہوتا تو نہ صحابہ کھاتے اور نہ رسول اکرم اس طریقے سے جواب دیتے. جو غلط ہو رہا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. کبھی بھی صحابہ نے، کبھی بھی تابعین نے اس کو پیشہ نہیں بنایا. یہ اصل چیز ہے. جو آج اشتہار دے کر کے اور جو پیشے کی شکل کہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں اگر ہم نے اس کو پیشہ بنا لیا تو ناجائز ہے، تو بھی میں نہیں بول پاؤں گا کہ ناجائز ہے. یہ بھی نہیں بولا جا سکتا. لیکن اگر سوال بھی تو کہ پوچھا گیا کہ کیا شروع دور میں اس کو پیشہ نہیں بنایا گیا کبھی بھی. بہرحال لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ پائیں گے فتوے کی شکل میں، جواب کی شکل میں، کہ پیشہ کوئی بنا لیا ہے تو ناجائز کام کر رہا ہے. بھئی جتنے بیچارے حافظ ہیں
جو امام ہیں سب تقریباً عامل ہیں، اور عامل بننا سب سے آسان کام ہوتا ہے، کوئی کورس تو ہے نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں صحیح معنی میں بچوں کو 6 مہینے کا کورس کرایا جائے تاکہ ان کو صحیح معلوم ہو کہ عامل ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں تو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب میں بھی کوئی عامل نہیں ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں، کوئی کہتے بھیا پانی دم کر دو، اور پانی دم کر دیتے مولانا صاحب بہت فائدہ ہوا۔ میں شروع میں گیا اپنی سسرال، شادی ہوئی تھی نئے نئے، ہم بھی تمہاری طرح جوان تھے کہ زمانے میں، تو وہاں پہنچے تو ایک عورت کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا رات کے، بیچاری وہ ان کو داماد کو بابو کہتے ہیں، کہا بابو آئے ہیں، مولانا ہیں۔ اب 2 بجے رات میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمارے جو سسرال والے تھے کیا بات ہے، کہا نہیں وہ بابو آئے ہیں اور بٹیا کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پانی دم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ اس لائن کے آدمی نہیں، کہا نہیں بابو ہیں۔ اچھا بہرحال ہم نے بوتل لیا، نل سے پانی بھرا اور دم کر دیا۔ وہ اللہ کا کرنا، ایسا اللہ کے کلام کی صفت کہ وہ پیتے ہی ایک دم اس کا درد کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ بقیہ پانی اٹھا کر کے نل میں ڈال دیا، ہینڈ پائپ میں۔ ہینڈ پائپ میں ڈالنے کے بعد وہ جب بھی کوئی کسی کو درد ہو ہینڈ پائپ سے پانی نکالے اور کہہ دے بابو دم کر کے گئے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب وہ سال بھر چلتا رہا۔ اب ہم 1 سال کے بعد وہاں سے قطر میں رہتے تھے، پھر آئے تو وہ صاحبہ پھر آ گئی کہ تجدید کر دیجئے، نل کی تجدید کر دیجئے۔ تو بہرحال اللہ کا کلام پیدا کرتا ہے۔ تو یہ پیشہ اختیار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ پیشہ اختیار کیا ہے تو غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آج کل یہ بات بہت ذوق شوق سے فارورڈ کی جا رہی ہے کہ علماء کے لیے، یہ ہو گیا ابھی جواب ہو گیا، 2 مرتبہ کیا۔ پوچھا گیا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے بار بار خلا کا مطالبہ کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ سوال میں سے نہیں آتا۔ خلا کا مطالبہ شوہر نہیں کرتا ہے، یعنی شوہر چھوڑے گا، شوہر بولے کہ بھیا ہم کو چھوڑ دو، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا سوال۔ اب الٹا اگر ہے کہ مطلب بیوی بولے، بیوی بھی خلا کا مطالبہ کرے، جب تک شوہر خلا نہیں دے گا تب تک خلا نہیں ہوگی۔ واللہ عالم کیا سوال ہے، بہرحال بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سوال کیا جائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ہم نے ایک مولانا صاحب سے سنا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اپنے مذہب پر الگ الگ کر دیتے ہیں، اس حدیث کی تفصیل بیان کریں۔ فطرت اسلام حدیث میں نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ، کہ ان کے باپ ان کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، اور ینصرانہ، والدین اگر کرسچن ہوتے ہیں تو کرسچن بنا دیتے ہیں، اور یمجسانہ، یا ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی روایت ہے۔ اس کی مختصر تشریح ایک جملے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک بھی تشریح کر دیتے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے، ایسا بھی جملہ بول دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کے معنی کیا لیتے ہیں؟ اسلام کے لیتے ہیں۔ اس سے اچھی تشریح یہ کر دی جائے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کے اندر اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی نہ بناویں تو کچھ بھی نہ بولیں تو وہ کس کی طرف مائل ہو جائے گا؟ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ تشریح سب سے عمدہ تشریح ہے۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ان کے ماحول اور ان کے اوپر جو محنت کرتے بچے پر، اس کے جیسے وہ یہودی ہو جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، جو بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کو ایک دم نیوٹرل چھوڑ دیا جائے تو 100% وہ کدھر چلا جائے گا؟ وہ اسلام کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے، میری سمجھ سے یہ بات اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، لہذا اگر اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو وہ کدھر مائل ہو جائے گا؟ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جیسے ایک لڑکی کو آپ بچپن سے شرعی لحاظ سے کپڑا پہنائیں اور اچانک اس کو اسکرٹ پہنا دیں تو اس کی ہوا خراب ہو جائے گی کہ نہیں؟ پریشان ہو جائے گی۔ لیکن آپ بچپن سے ہی ننگی رکھنے کی عادت رکھے ہیں اور بعد میں جب جا کر کے اس کو اسکرٹ پہنائیں گے تو اس کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو اسی لحاظ سے کیا کیا ہے؟ ڈیولپ کیا ہے۔ تو یہی بات ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر بچہ ہوا ہے اور 40 دن تک بیوی پاک نہیں ہوئی اور خون لگاتار آتا رہا تو اب کیا حکم ہے؟ 40 دن کے بعد نفاس کی مدت ختم ہو گئی،
لہذا اب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بیماری ہے، اور جو چیز بھی منع تھی نفاس کی وجہ سے، نہیں تو قرآن کا پڑھنا منع تھا، قرآن کا چھونا منع تھا، نماز کا پڑھنا منع تھا، روزہ نے، سب کچھ وہ کیا کہے اب کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا کیا بکرا عقیقے کا 2 جگہ کاٹا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک لڑکے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو ایک بکرا یہاں کاٹ دیا جائے اور ایک بکرا لندن میں کاٹ دیا جائے، تو اگر دونوں بہتر تو یہ ہے کہ ایک جگہ کٹے، لیکن اگر ایسا کاٹ دیں گے عقیقہ مانا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے اگر بچہ کا عقیقہ ہو رہا ہے جبکہ ماں حمل سے ہے تو کیا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی جو پیدا ہوا اس کا کر رہے نا، حمل والے تو کر نہیں رہے ہو، جو حمل والا پیدا ہوگا تو اس کا الگ سے کیا جائے گا۔ اب یہ کیوں ایسا مسئلہ آیا میرے سمجھ میں نہیں آیا، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اس کو اللہ اور رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جہاں پر ایک آدمی رہتا ہے یا یہ کہ اس کو اسلام کی بات نہیں پہنچی، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا دھرم کسے کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ بندہ وہی بندہ ہو گیا کہ جو پیدا ہوا اور اس کو کسی طرف مائل نہیں کیا گیا ہے نا۔ اس کی زندگی میں اگر نہیں ہر حال میں یہ ضرور آنا ہے کہ اس پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے وہ کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ اب اسے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے اس مالک کو خوش کیسے کیا جائے، اس مالک ناراض کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ وہ بات مانتا ہے کہ اس کا مالک ہے اور ہر حال میں اس کو مانے گا وہ، اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لہذا اگر وہ صرف یہ تصور کر لے کہ اس سب کے کائنات کا مالک ایک ہے تو وہ اسی لحاظ سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اچھا اب آپ اگر سوچیں مالک تو ایک مانا لیکن مختلف قسم کی پوجا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، تو تبھی تو وہ درخت کی پوجا شروع کیا، تبھی تو دنیا بھر کی پوجا کیا۔ ایک آدمی ایک دم نیوٹرل رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرما دے گا۔ پوچھا گیا سانپ کو مارنے سے پہلے کیا آدم اور نوح کا واسطہ دینے سے سانپ بھاگ جائے تو وہ جن ہے ورنہ سانپ ہے؟ یہ کہاں تک سچ ہے؟ برائے مہربانی دلیل بھی بتائیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، گرچہ روایت ضعیف ہے، اس میں آدم کا ذکر نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے سانپ سے یہ وعدہ لیا تھا، تو ان کو یہ وعدہ یاد دلایا جائے کہ تم نے وعدہ لیا ہے، اگر سانپ نظر آ جاتا ہے، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ خاص کر کالا سانپ اگر نظر آتا ہے تو فوراً کالے سانپ کو مارنا نہیں چاہیے۔ سانپ مارنے کے آداب میں یہ داخل ہے کہ پہلے آپ اس کو کہہ دیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھیا اگر آپ کوئی دوسری مخلوق ہو تو چلے جاؤ، اور تھوڑا وقت دیں، وقفہ دیں اس کو۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام سے، آپ اپنے وعدے کو یاد رکھیں اور ہم کو ستانا بند کر دیں۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ دونوں باتیں بولی گئی ہے، ایک بات بولی گئی اور سانپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا ہے، تو پھر انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ہم بھی آزاد ہیں، لہذا ہم مار سکتے ہیں۔ پوچھا گیا جن لوگوں کے بچہ پیدا ہونے کے کچھ دن بعد مر جاتے ہیں تو کیا ایسے والدین کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور بچہ حشر کے دن ضد کر کے والدین کو جنت میں لے جائے گا؟ ہر مسلمان پر جنت واجب ہے، ہر مومن جو ایمان لایا ہے اس کے اوپر یہ نہیں معلوم ہے کہ کب واجب ہے۔ اختلاف کے مطلب سوال ہے کس بات کا ہے، کب جائے گا جنت میں یہ نہیں معلوم ہے، لیکن جائے گا ضرور مومن جنت میں، اپنے ایمان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ اب ایک آدمی کا بچہ انتقال کر گیا، اب حدیث میں آتا ہے کہ بچی ابن ماجہ کی روایت ہے اور بھی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ بچہ ضد کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا۔ تو ایک آدمی بہت سے گناہ کیا لیکن بچہ مر گیا ہے، گناہ بہت سا کیا ہے، بچہ مر گیا ہے، اب وہ اس امید پہ ہے کہ ہمارا تو ٹکٹ پہلے سے موجود ہے، بچہ ہم کو لے جائے گا۔ بچہ کب لے جائے گا یہ نہیں معلوم ہے، بچہ لے تو جائے گا، کب لے جائے گا یہ بات نہیں معلوم ہے، ایک بات۔ نمبر 2 کہ اگر اس بندے کے اعمال میں کوئی بھی نیکی موجود نہیں ہے لیکن بچہ مرا ہے تو یہ بچہ ایک سبب بن جائے گا اس کو جنت پہ جانے کے لیے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بچہ مر گیا، مرڈر شوقی ہو، نماز روز چھوڑتے ہو، روزہ کبھی نہیں، کیا بھیا بچہ ہمارا مر گیا ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پوچھا گیا شریعت میں پوتے نواسے پر دادا دادی نانا نانی کے کیا فرائض ہیں؟
ایسے نام لے کر کے نہیں لکھا گیا ہے کہ دادا دادی نانا نانی کے کیا فرائض ہیں. ایک فرد تو مطلق ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، یہ تو سب کے لیے ہے، نانا نانی ہو دادا دادی جو بھی ہوں. دوسرا یہ کہ چونکہ خونی رشتہ ہے لہذا ان کا احترام کیا جائے. خونی رشتے کا احترام سے مراد کیا ہے کہ اگر یہ لوگ جن کا نام لکھا ہے دادا دادی یا نانا نانی، اگر یہ 3 چیزوں کے لیے پریشان ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو لازم ہے کہ آپ ان کی ہر حال میں سیوا کریں. 3 چیزیں کیا ہیں؟ اتنا کھانا نہیں ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کھانا کھا سکیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ 3 جوڑا کپڑا بنا سکیں، اور اتنا پیسہ نہیں کہ دھوپ پانی ہوا سے بچ سکے. اور آپ کے نانا ہیں یا آپ کے دادا ہیں اور آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو لازم ہے کہ ہم ان کی کیا کریں؟ مدد ہر حال میں کریں. پوچھا گیا مشترکہ خاندانی نظام میں اسلامی لحاظ سے ساس بہو کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے. یہ الٹا سوال کیا گیا ہے. الٹا نہیں، مطلب یہ اچھا سوال کیا گیا ہے. عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ بہو کیا کرے، انہوں نے پوچھا ہے ساس کیا کرے. اچھا سوال ہے. چینجنگ آ رہی ہے سوسائٹی میں، ہماری تقریروں سے ہمارے سوال جواب سے چینجنگ آ رہی ہے، یہ سوال بتا رہا ہے. تو ساس جو ہے صرف ایک کام کر لے. انہوں نے جو کہا رویہ کیا اختیار کرے بہو کے ساتھ، بہو جو کچھ کرے بولے نا، انٹرفیئرنس بند کر دے. کیا کپڑا پہننا ہے بہو کو مشورہ نہیں دو، کیا پکانا ہے بہو کو مشورہ نہیں دو، اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے جانا ہے مشورہ نہیں دو. ایک کام صرف کر لو، تم سے بہتر کوئی ساتھ نہیں، تمہاری خوب سیوا کرے گی. وہ ساری لڑائی کس چیز کی ہے؟ انٹرفیئرنس کی ہے، مداخلت کی ہے. بھئی یہاں تک میں نے دیکھا ہے، اچھا آج یہ کپڑا پہن کے شادی میں جا رہی ہے تو اعتراض ہے، وہ والا کیوں نہیں پہنا تم نے؟ اچھا چلو اگلی مرتبہ اس نے وہ والا پہن لیا تو اعتراض ہے کہ یہ والا کیوں پہنا آج آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ مقصد اعتراض ہے. ہمارے چچا محترم مولانا اعجاز احمد صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ راجہ بعد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دربار میں ہنستے آؤ تو مارے جاؤ. کہ ابھی ہنس کیوں رہتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی راجہ کے دربار میں ہنس رہے ہو؟ اگر رو رہے تھے تو بھی مارے جاؤ کہ یہ دربار رونے کی جگہ ہے. تو یہ ایسا کیریکٹر ہے، ساسوں کا کیریکٹر ایسا ہے. تو ساس صرف ایک کام کر لے اپنے بہو کے ساتھ کہ انٹرفیئرنس بند کر دے، مداخلت بند کر دے، بہترین ساس ہے. اور اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا ہے ساس کا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.